ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، فن تاریخ کا کام بس اتنا ہی ہے فن تاریخ کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ واقعات کو، حقائق کو انڈیمنشڈ، بلا کم و کاست، ایز اٹ از، من وعن بیان کر دے. اب کسی واقعے سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ان واقعات سے کسی فرد یا جماعت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ فن تاریخ کے دائرے سے باہر ہے. یہ فن تاریخ کا کام نہیں، یہ تاریخ نہیں بلکہ فقہ التاریخ. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس میں کسی جانبداری کو دخل نہ دیا جائے. واقعے کو اس کے صحیح تناظر میں پیش کر دیا جائے. مثلا آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا. قرآن حکیم خود یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حقیقت کی روشنی میں بیان کر دیجیے. بلا کمی بیشی کے. یہیں ہمیں یہ نکتہ ملا کہ مورخ کو ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اگر کسی تاریخی واقعے میں مورخ اپنے کسی خاص جذبے، کسی خاص موقف، کسی خاص نظریے کو دخل دیتا ہے تو یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے. کربلا کے واقعے میں ایسا ہی ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا
کے اوپر غلط فہمیوں کے اتنے دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان دبیس پردوں کو اٹھا کر حقیقت کے رخ روشن کو دیکھنا کافی دشوار، کافی مشکل نظر آتا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان دبیس پردوں کو اٹھایا جائے اور حقیقت کو واشگاف کیا جائے اور حقیقت کے رخ زیبا کو سامنے لے آیا جائے۔ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی کہ جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، ہاتھی کا سال، یعنی جس سال ابرہہ ہاتھی سواروں کا ایک بڑا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے نکلا اور وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تعالی نے چڑیوں کے غولوں کو بھیج کر کے اس پورے لشکر کو ہاتھیوں سمیت اسف معقول بنا دیا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، ابرہہ کا کعبہ کے ڈھانے کی غرض سے نکلنا، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ پیر کا دن ہے، صبح کی ساعت ہے، اور جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا، آپ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، سے سرفراز کیے۔ پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک آپ صرف محمد ہیں، اور 40 سال کے بعد سے لے کر کے 63 سال تک آپ محمد رسول اللہ۔ آپ کی کل عمر مبارک 63 سال ہے، جس میں 23 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے۔ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول۔ اس کے بعد زمام خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کل 2 سال 3 مہینے 10 دن ہے۔ اس کے بعد زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی۔ آپ کی مدت خلافت کل 10 سال 6 مہینے 4 دن ہے۔ اس کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم بھی ہیں۔ آپ کی مدت خلافت کل 15 سال ہے، اور 12 سال، اور سن 35 ہجری 16 ذی الحجہ کو بلوائیوں کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کل 5 سال ہے. اور آپ کو 47 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کیا ابو لولو فیروز نے بحالت نماز، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے قتل کیا. یہ واقعہ 47 ہجری کا ہے. حضرت حسن جو کہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے والد کو کوفہ سے مدینہ لائیں اور حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ ان کے بغل میں ان کو دفن کریں. صندوق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رکھی گئی، کافور ڈالا گیا، ایک اونٹ پر صندوق رکھ کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چلے. راستے میں بنو طے کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں کے ڈاکوؤں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر ایک بڑا سا صندوق لادے جا رہا ہے، لگتا ہے اس میں مال و منال کچھ زیادہ ہی ہے. انہوں نے اونٹ کو ان سے چھین کر کے اپنی راہ لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا ہوا آج تک کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. رہا نجف اشرف میں حضرت علی کا مدفون ہونا، یہ تاریخی حقائق سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. اگر رافضیوں کو معلوم ہو جائے تو وہاں دعا پڑھنے کے بجائے وہاں سنگباری کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد زمام خلافت 12 رمضان 40 ہجری کے اندر آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آئی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ امت میں انتشار بڑھتا جا رہا ہے. امت کی نیا کو پار لگانے کے لیے، امت کو صحیح رخ پر باقی رکھنے کے لیے کسی انتہائی مدبر خلیفہ کی ضرورت ہے. لہذا انہوں نے چند ہی مہینوں بعد 22 رمضان 40 ہجری کے اندر یہ خلیفہ بنے، اور چند ہی مہینوں بعد 41 میں رمضان کے بعد محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو 40 کے اندر آپ خلیفہ بنے 12 رمضان کو، اور محرم کے بعد ربیع الاول کی 14 تاریخ کو، میرا خیال یہ ہے کہ ربیع الاول کے اواخر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال چھوٹے ہیں. ان کے باپ کا نام ابو سفیان ہے جو مکہ کے سردار تھے اور ایک مشہور صحابی ہیں. اسی وجہ سے ان کو معاویہ ابن ابی سفیان کہا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، دوسری طرف یہ مکہ کے سردار کے بیٹے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اور حضرت معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، آپ کی منقوہ تھی. اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہوتے ہیں. اور تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ
دہات العرب 4 ہیں. داہیہ کہتے ہیں سیاستداں کو، بہت ہی مدبر، بہت بڑا سیاستداں، بہت ہی چالاک، بڑا ہی کلیورسٹ. عربی میں انتہائی کلیور کو داہیہ بولتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے دہات. تو 4 آدمی دہات العرب کہے جاتے تھے. عرب کے مانے ہوئے مدبر، عرب کے مانے ہوئے سیاستداں، رفتار سیاست کے اوپر جن کی بڑی زبردست نگاہ ہوتی تھی. ان 4 میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو زیاد ابن ابی، دوسرے حضرت معاویہ، تیسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری، چوتھے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 دہات العرب کہے جاتے تھے. گویا کہ عرب کے 4 مشہور سیاستدانوں میں اور مدبرین میں ایک نمایاں مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. یہ الجھے اور پیچیدہ مسائل کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ناخن تدبیر سے حل کر لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں شام کا گورنر بنایا گیا. عجیب بات تو یہ ہے کہ خلیفہ بننے سے 20 سال پہلے تک یہ شام کے گورنر رہے، اور خلیفہ بننے کے 20 سال تک بڑی آن بان اور انتہائی شوکت اور عظمت و جبروت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی. کہیں کسی فتنے نے سر ابھارنا چاہا، کوشش یہ ہوئی کہ اس فتنے کو پوری طرح دبا دیا جائے، فتنے کو پوری طرح کچل دیا جائے. اور قرآن حکیم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو آپ تو امی تھے. جانتے امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک نام نہاد سنی مولوی نے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا، خود انہی کے مسلک والوں نے اسے بہت پیٹا. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، بلکہ امی کہتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب، الامی جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اس کو امی کہتے ہیں. الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ الامی، اس کو امی کہا جاتا ہے. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. تو آپ امی تھے. خود قرآن حکیم نے کہا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے ہمارے حبیب، آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو دائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں آتا. اگر آپ کو پڑھنا آتا، اگر آپ کو لکھنا آتا، تب باطل پرستوں کو شک کی گنجائش ہوتی کہ تو پڑھا لکھا ہے، کسی یونیورسٹی کا اسکالر ہے، فاضل ہے، اس وجہ سے اتنی بڑی بات کہتا ہے اور اسے قرآن کہہ کر کے پیش کرتا ہے. لیکن اے ہمارے حبیب، آپ کی امیت قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے. اور جب قرآن حکیم اترتا تو ایک تو خود آپ اسے بائی ہارٹ کرتے، محفوظ کرتے. اسی وجہ سے جب قرآن اترتا تو اس کو یاد کرنے کے لیے، بائی ہارٹ کرنے کے لیے کہ جلدی سے حفظ ہو جائے، آپ اپنی زبان کو بڑی تیزی سے حرکت دیتے تھے، جس پر آپ کو وارننگ دی گئی کہ بائی ہارٹ کرنے کے لیے آپ کو زبان کی حرکت ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بٹھانے کی، قرآن کو ذمہ داری لی، سینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی، سفینوں میں بھی محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی. ایک طرف تو قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا، اور دوسری طرف جیسے جیسے قرآن اترتا آپ کچھ لوگوں کو بلاتے اور قرآن جو اترتا اسے لکھوا لیا کرتے. ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں. جانتے ہیں کاتبین وحی کی کل تعداد مفسرین نے 42 لکھی ہے. ان 42 کاتبین وحی میں نمایاں مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اعتبار نہ ہوتے تو اتنی بڑی ذمہ داری کم سے کم ہمارا رسول تو نہیں دے سکتا تھا. کاتبین وحی میں حضرت معاویہ کا ایک نمایاں مقام ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ انتہائی زیرک، انتہائی ہوشمند، انتہائی کلیور اور بڑے ہی دانشور اور بڑے ہی ذی فہم تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور باگہرا تعلق ہے حضرت معاویہ کے گھرانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات نوٹ ڈاؤن کرنے کے لائق ہے، ذہن نشین کیے جانے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 41 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری حاصل کر لی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ ورنہ اگر وہ باطل پرست ہوتے تو کبھی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 70 سے متجاوز ہوئی اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ قضا اب آئے تب آئے، لیکن میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ امت میں طرح طرح کے فتنے اٹھ کھڑے ہوں، یہ خدشہ آپ کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ معاف کیجئے گا، دہات العرب میں ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ سن 51 کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے تعلق سے ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں میں استصواب رائے کی مہم جاری فرما دی۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت یزید کو خلیفہ بنانے کی تحریک پیش کرنے والا ایک انتہائی زیرک صحابی ہے، مغیرہ ابن شعبہ، اور یہ بات اور اس طریقے کی تحریک چلانے کے لیے ایک انتہائی مدبر، ایک انتہائی زیرک سیاست داہی کر سکتا ہے اور تحریک چلانے کے لیے بول سکتا ہے۔ پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس و پیش میں مبتلا رہے، اس لیے کہ بات بیٹے کی تھی، لیکن مغیرہ ابن شعبہ کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھی اول وہلہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ نہیں سکے۔ بعد میں چونکہ وہ دہات العرب میں سے ایک تھے، بعد میں ان کی نگاہ وہاں تک پہنچی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیا دیکھ رہے تھے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ کسی بھی آدمی کو اس وقت خلیفہ بنایا جاتا انتشار اور فتنے پیدا ہونے لازمی تھے۔ صرف ایک ہی شخصیت تھی جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہو سکتے تھے اور وہ حضرت یزید تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت یزید ان کا ننہالی رشتہ شام کے ایک بہت طاقتور قبیلے کلب سے تھا۔ ان کی ماں حضرت یزید کی ماں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی میسون بنت بہدل وہ قبیلے کلب سے تعلق رکھتی تھی، اور قبیلے کلب یہ شام کا ایک انتہائی مضبوط اور طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ جس کی حمایت کر دیتا اس کا خلیفہ بننا، اس کا طاقتور ہونا یہ لازم تھا۔ تو ننہالی رشتے سے یہ
قبیلے کلب سے گہرا تعلق رکھتے تھے، اور عرب میں شام کے ایریے میں جو عرب پہلے سے آئے وہ یہی کلبی ہیں، بعد میں جو آئے وہ مزری ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزری ہیں۔ اس طرح مزر اور کلب دونوں کے دونوں کسی کے اوپر اگر متفق ہو جاتے تو اس کی حکومت کو استحکام اور کنسولیڈیشن ملنا یہ لازم تھا۔ ماں قبیلے کلب کی اور باپ وقت کا خلیفہ، تمام شام کے لوگ ان کی ایک ایک ادا کے اوپر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے یہی بات دیکھی، اور بعد میں حضرت امیر معاویہ بھی اس پوائنٹ کو سمجھ گئے، اور انہوں نے اپنی ہی حیات میں سن 51 کے اندر یہ تحریک چلائی کہ سن 51 ہجری میں کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے معزز لوگوں کو بلایا گیا اور استصواب رائے کیا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، میرے بعد انہیں خلیفہ بنایا جانا صحیح ہے؟ 100% ووٹ حضرت یزید کے حق میں آئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت یزید شرابی تھے، کبابی تھے، عیش پرست تھے، اور جیسا کہ مرکز گریز لوگ، فتنہ پرداز لوگ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی واہیات باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنروں اور تمام صوبوں کے معززین کس طریقے سے یزید کی سربراہی پر اور خلافت پر متفق ہوتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 26 رجب سن 60 کے اندر انتقال کرتے ہیں، اور اس کے 2 دن کے بعد 28 رجب سن 60 کو یزید کے ہاتھ میں زمام خلافت آ جاتی ہے، اور یزید کی خلافت کی کل مدت 3 سال 9 مہینے ہے۔ پیدائش کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو بعہد خلافت فاروقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 22 ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے، اور 28 رجب سن 60 کو یہ خلیفہ بنتے ہیں۔ 3 سال 9 مہینے کل مدت خلافت ہے۔ 42 سال کی عمر میں 14 ربیع الاول کو ایک مقام ہے، مقام حوارین، جو دمشق اور تذمر کے درمیان ہے، وہاں بعارضہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے، عارضہ مانے بیماری، تو بعارضہ نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں، اور جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی نعش کو ہاتھوں پر لوگ لائے، کسی چیز پر اٹھا کر نہیں، ہاتھوں کے اوپر لائے۔ بتائیے ایک غلط کار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جانا، کیا یہ ممکنات میں سے پاسبل ہے؟ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انتقال ہو رہا ہے، مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی نعش کو دمشق میں لاتے ہیں، اور وہیں ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے۔ تو آپ نے پیدائش بھی جان لی، ماں کا نام بھی جان لیا، باپ ایک معزز صحابی ہے، اور ان کی ماں عرب کے شام کے ایک مشہور قبیلے کلب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ایک عجیب نکتہ یہاں اور بتا دوں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خالو لگتے ہیں حضرت یزید کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خالو ہیں حضرت یزید کے۔ کس طرح؟
آپ کو ابھی معلوم ہوا کہ قبیلہ کلب کی میسون بنت بہدل جو خاتون ہے یہ یزید کی ماں ہیں، اور ان کی چچے زاد بہن رباب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ میسون بنت بہدل جو یزید کی ماں ہے، ان کی چچے زاد بہن ہے رباب جو حضرت حسین کی منقوہ ہے۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے خالو ہوتے ہیں، اتنا قریبی تعلق ہے حضرت یزید کا حضرت حسین سے۔ اور ایک نکتہ اور بتا دوں، وہ سکینہ کا نام لے لے کر کے جو لوگ نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ سکینہ حضرت حسین کی انہی بیوی رباب سے پیدا ہوئی ہیں جو قبیلہ کلب سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرت میسون بنت بہدل کی چچیرے زاد بہن ہوتی ہیں۔ اس رشتے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے خالو ہوتے ہیں۔ پچہتر سال کی یا 77 سال کی عمر میں 26 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا۔ اس کے بعد پورے ممالک اسلامیہ میں ایک ثانوی استصواب رائے کیا جاتا ہے، دوسری مرتبہ استصواب رائے کیا جاتا ہے کہ ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ حضرت یزید کی خلافت پر متفق تھے، کیا امیر معاویہ کے دباؤ میں لوگ ایسا کر چکے ہیں؟ ان کے انتقال کے بعد دیکھا جائے کہ ممالک اسلامیہ میں کچھ خلفشار یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا۔ بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی، ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا، دار یزید۔ یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جائی کرتی تھی، پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا۔ تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے۔ بتائیے جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے۔ ممالک اسلامیہ کے تمام لوگوں نے، بچے نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ 300 سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں، تمام صحابہ کرام کی بیعت ثابت ہے۔ 4 امہات المومنین زندہ ہیں، چاروں امہات المومنین کی بیعت ثابت ہے۔ عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، ان میں سے جتنے زندہ اس وقت ہے تمام لوگوں نے یزید سے بیعت کی ہے۔ عشرہ مبشرہ کے باقی مادہ لوگ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 4 امہات المومنین یزید کی خلافت کے وقت زندہ ہیں، تمام امہات المومنین، چاروں امہات المومنین کی بیعت ثابت ہے۔ اصحاب بیعت رضوان جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جو تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا۔ اصحاب بیعت رضوان جتنے موجود ہیں تمام نے بیعت کی ہے حضرت یزید کے ہاتھ پر۔ عشرہ مبشرہ میں سے باقی لوگ جو زندہ تھے انہوں نے بیعت کی، اصحاب بیعت رضوان جو زندہ تھے انہوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ بدریین جن کے بارے میں بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے اصحاب بدر کو جھانک کر کے دیکھا اور کہا کہ اس کے بعد جو تم کرو گے کچھ بھی کرو گے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ بتائیے اصحاب بدر کا یہ مقام ہے، اور جتنے اصحاب بدر اس وقت زندہ تھے تمام کی بیعت ثابت ہے۔ تو اصحاب بیعت رضوان جتنے موجود سب کی بیعت ثابت، عشرہ مبشرہ میں تھے جتنے اس وقت زندہ تھے ان کی بیعت ثابت، بدریین جتنے زندہ تھے ان کی بیعت ثابت، 4 امہات المومنین زندہ تھی ان کی بیعت ثابت۔ تقریباً 300 سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے براہ راست قصب فیض کیا تھا، یہ لوگ بھی موجود ہیں اور تمام کی بیعت ثابت ہے سوائے دو آدمیوں کے، اس میں ایک حضرت حسین ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے۔ اب سب سے پہلے ہم حضرت یزید کو احادیث اور اقوال کی روشنی میں پرکھ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد کربلا کے واقعے کی طرف مڑیں گے۔ حضرت یزید کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ حدیث اس طرح، حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحیی بن حمزة حدثني ثور بن یزید عن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود الانسی حدثه انه اتى عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام قال عمير فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا رواه البخاری في کتاب الجہاد۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اسی سند کے ساتھ کتاب الجہاد کے اندر لائے۔ ہم سے حدیث بیان کیا اسحاق ابن یزید دمشقی نے، ہم سے حدیث بیان کیا، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا یحییٰ ابن حمزہ نے، مجھ سے حدیث بیان کیا ثور ابن یزید نے، خالد بن معدان سے روایت کرتے ہوئے کہ عمیر ابن اسود انسی یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئے، حضرت عمیر، اور یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ حمص ایک شہر ہے، اس کے ساحل کے اوپر یہ اتر رہے تھے، وہ نازل فی ساحل حمص، حمص ایک شہر ہے، اس کے ساحل کے اوپر جو غالباً بحر روم کے کنارے واقع ہے، وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ فی بناء لہ، ان کا وہاں پر ایک گھر بھی تھا حضرت عبادہ ابن صامت کا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ومعہ ام حرام، عبادہ ابن صامت کی بیوی ام حرام بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب وہاں ان سے ملا تو ام حرام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، قال عمیر فحدثتنا ام حرام، حضرت عمر کہتے ہیں جب میری ملاقات عبادہ ابن صامت سے ہوئی اور ان کی بیوی مشہور صحابیہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آیا کرتے تھے اور ان کے ہاں آرام کرتے تھے، یہی وہ ام حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والی صحابیہ۔ وہ کہتی ہیں کہ سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، یہ روایت جیسا کہ معلوم ہے بخاری کتاب الجہاد کی ہے۔ فحدثتنا ام حرام، ہم سے ام حرام نے بیان کیا، انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا۔ کیا سنا؟ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو بحری راستے سے حملہ کرے گا، بحری لڑائی لڑے گا، سمندری لڑائی لڑے گا، ان تمام کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ پہلی بحری لڑائی میری امت کے جو لوگ لڑیں گے سب کے اوپر جنت واجب۔ حضرت ام حرام نے موقع اچھا دیکھا، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ انا فیہم، میں اس لشکر میں ہوں گی۔
جن کے اوپر جنت واجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے یہ کہا کہ ہاں انت فیہم، تو انہی میں سے ہوگی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عبادہ ابن صامت اور حضرت ام حرام کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. کہا کہ تو اس لشکر میں ہوگی، اور ہوا بھی ایسا. اس لشکر میں شامل ہوئی، خچر سے گر پڑی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. وہیں مدفون ہے وہ، قبرصی میں، سائپرسی میں مدفون. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، بحری راستے سے جو لڑیں گے، سمندری لڑائی لڑیں گے، اور پہلا لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب. ام حرام اس میں شامل ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، قیصر کے دارالسلطنت کے اوپر، روم کے دارالسلطنت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، جسے مدینت قیصر کہا گیا اس حدیث پاک میں، تو اس میں شامل ہونے والا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دائرے میں ہے. مغفور لہم. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں گی. قال اللہ نہیں، بحری لڑائی ہی میں تو نہیں بچے گی. اس لڑائی میں جو مدینت قیصر کے اوپر ہوگی اس میں تو شامل نہیں ہو پائے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جو بحری لڑائی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے. 2 بحری بیڑے تیار کرائے. عبداللہ ابن ابی سرح جو ان کے خاندانی کے ہیں، عبداللہ ابن ابی سرح سے کہا ایک بیڑا لے کر کے تم سائپرس کی طرف آگے بڑھو، قبرص کی طرف آگے بڑھو، میں ایک بیڑا لے کر کے آ رہا ہوں. اس لیے کہ یہ سائپرس، یہ قبرص جانتے کہاں ہے؟ یہ بحیرے روم کے اندر ایک جزیرہ تھا، اور یہ شام کے ساحل سے بالکل قریب تھا، اور مسلمانوں کے لیے ایک درد سر بنا ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے زمانے میں ان سے اجازت مانگی تھی کہ قبرص کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ سینسٹیو جزیرہ ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جانا چاہیے، جس کو انگریزی میں سائپرس کہتے ہیں. یہ بحیرہ روم میں ایک جزیرہ تھا، اور ساحل شام کے ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے فوجی اسٹریٹیجک کے تناظر میں بہت اہم مقام تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے مسلسل درد سر تھا. اور حضرت معاویہ کی نگاہ دوربین برابر اس پوائنٹ کو تار رہی تھی، اسپائی کر رہی تھی. اجازت بھی مانگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا اور یہ کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان سمندر حائل ہو، سمندر کے ادھر ہی رہو. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا، آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی سے جب حضرت معاویہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے پہلے پسو پیش کیا، کہا کہ مجھ سے سینئر خلیفہ حضرت عمر نے جب تمہیں اجازت نہیں دی تو میں تم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور حضرت معاویہ نے ان کو کافی سمجھایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی چند شرائط کے ساتھ، اور اس طرح عبداللہ ابن ابی سرح کو ایک بیڑا دے کر کے کہا کہ قبرص کے اوپر حملہ کرو، اور ایک بحری بیڑا لے کر کے میں آ رہا ہوں. اسی میں حضرت عبادہ ابن صامت ہیں، حضرت ام حرام ہیں، اور سائپرس فتح کر لیا گیا، اور 7,000 دینار سالانہ دینا طے پایا. یہ حدیث پاک جو اسحاق ابن یزید دمشقی سے مروی ہے، پہلا راوی ہے، اس میں جو پہلا ٹکڑا ہے کہ بحری لڑائی میں جو مقدم رہیں گے ان سب کے اوپر جنت واجب ہوگی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس لیے کہ انہوں نے ہی قبرص کو فتح کیا ہے. اسی وجہ سے ابن محلب کا یہ ریمارک اس حدیث کے اوپر قابل غور ہے. قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنه
اول من غزا البحر ومنقبۃ لولدہ لانہ اول من غزا مدینہ قیصر. یہ ابن محلب کا تبصرہ ہے اس حدیث پاک کے اوپر، جس کا پہلا راوی اسحاق ابن یزید دمشقی ہے. ابن محلب کہتے ہیں اس حدیث پاک میں بخاری کتاب الجہاد کی اس روایت کے اندر تعریف ہے، توصیف ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس حدیث میں نبی نے معاویہ کی توصیف کی ہے، معاویہ کی منقبت بیان کی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری لڑائی لڑی ہے، تو باپ جنتی. اور دوسرا ٹکڑا جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا، اس میں معاویہ کے بیٹے یزید کی توصیف نبی نے بیان کی ہے، اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر کے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے. ابن محلب کے اس تبصرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے. میں چاہتا ہوں کہ اس تبصرے کو مزید مدلل کرنے کے لیے قسطلانی کا تبصرہ پیش کر دوں. قال القسطلانی، قسطلانی کے اندر لکھتے ہیں امام قسطلانی نے، بہت بڑا محدث ہے. قال القسطلانی کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید ابن معاویہ. یہ کانا کی خبر ہے. کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید ابن معاویہ ومعه جماعت من سادات الصحابہ کابن عمر وابن عباس وابن الزبیر وابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم وتوفی بها ابو ایوب سنۃ 52 من الہجرہ. یہ امام قسطلانی کا تبصرہ ہے. حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ یہ پہلا شخص ہے جس نے مدینہ قیصر کے اوپر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا ہے. کان اول من غزا مدینہ قیصر، سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ہے. اور یہ تنہا نہیں ہے، بتا رہے ہیں وہ معہو جماعت من سادات الصحابہ، یزید کے ساتھ بڑے بڑے صاحب سادات، بڑے بڑے گریٹ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے. اور گریٹ صحابہ کون ہیں؟ کابن عمر، جیسے حضرت ابن عمر، وہ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طریقے سے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت امام قسطلانی کا تفسیر ہے. ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا اور اس کو فتح کرنے والا جو لشکر تھا، اس کا کمانڈر ان چیف یزید ابن معاویہ تھا. بعض لوگوں کو جنہیں فسانوں سے دلچسپی، حقیقت سے انہیں چڑ ہے، حقیقت ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، وہ پورا زور صرف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حدیث کا مصداق یزید اور معاویہ نہ ٹھہریں، بلکہ کسی اور کو یہ کریڈٹ دے دی جائے. لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہے. مثلا طاہر القادری صاحب ہیں، ان کا کام ہی ہے، حضرت پاکستانی ہے، یہ حضرت ضعیف کتابوں کا، تاریخی کتابوں کا سہارا لے کر کے حقائق کو فسانہ بنانے میں انتہائی ماہر ہیں. حقیقت ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتی. امام قسطلانی کا تفسیرہ یہ نہیں مانتے، ابن محلب کا تفسیرہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. یہ بزد ہیں کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ بعد کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے. قدیم کتب تاریخ میں جو حقیقی مصدر اور منبع اور ماخذ ہیں ان کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید تھا. بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں کہیں کہیں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ سفیان ابن عوف تھے. مثلا
ابن اثیر ایک مشہور مورخ ہے، اس کی تاریخ کی کتاب ہے الکامل، ابن اثیر کی الکامل، یہ بعد کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھ دیا ہے کہ وہ یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہی آدمی، یہی مورخ اپنی دوسری کتاب اسود الغابہ کے اندر لکھتا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر پہلا حملہ آور لشکر جو تھا اس کا کمانڈر یزید تھا۔ کون سی بات مانی جائے؟ اسود الغابہ والی بات مانی جائے یا الکامل والی بات مانی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ابن اثیر الجھن میں اور کنفیوژن میں مبتلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے حقیقت کو پرکھنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی کوشش انہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابن خلدون نے یہ بات کہی کہ سفیان ابن عوف تھے، ان کا بھی ماخذ اور مصدر تبری ہے، اور تبری کی غلطیاں تاریخی بہت ساری۔ اور میں یہ کہوں گا کہ تاریخی واقعات اور حدیثی واقعات، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تاریخی واقعات کی سند میں جو راوی ہوتے ہیں ان کی چھان پھٹک اتنی نہیں ہوتی، رتبے ابھی سب قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن حدیث کی سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں خوب چھان پھٹک ان کی ہوتی ہے۔ لہذا تاریخی روایات اور حدیثی روایات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور حدیثی روایات اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے، نقل کے اعتبار سے دیکھا جائے، روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے، درایت کے معیار پر جانچا جائے، تنقید کی خراج پر رکھا جائے، عقل کی خراج کے اوپر رکھا جائے، ہوش کی خراج کے اوپر رکھا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید ہی لشکر قسطنطنیہ کے کمانڈر ان چیف تھے۔ امام بخاری کی فقاہت مشہور ہے۔ عجیب بات ہے کہ دو پیشین گوئیاں ہیں، ایک معاویہ کے لیے اور ایک خود یزید کے لیے۔ نام دونوں کا نہیں ہے، یزید کا بھی نام موجود نہیں ہے اور معاویہ کا نام بھی موجود نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا مسلک بڑے دقیق اور بڑے پیارے انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سند جو لا رہے ہیں، سند کے اندر جو پہلا راوی ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے، اور پھر ایک راوی لایا جاتا ہے جس کے باپ کا نام یزید ہے۔ حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی، اور یہ یزید کہاں کا رہنے والا ہے؟ دمشق کا۔ حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو باپ کا نام یزید ہے، دوسرے یہ راوی دمشق کا رہنے والا ہے۔ یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو؟ کیا باریک انداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا۔ حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی، سند کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے، پھر تیسرا راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی یزید۔ حدثنی ثور بن یزید، گویا کہ امام بخاری اپنا مسلک بڑے پیارے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ پہلی پیشین گوئی کے مصداق حضرت معاویہ ہیں اور دوسری پیشین گوئی کے مصداق حضرت یزید رحمہ اللہ ہیں۔ اس بات کو میں عقد الفرید کی، عقد الفرید علامہ ابن عبد ربہ کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعے سے مدلل کر دوں۔ مدینہ میں کچھ خطرات منڈلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا۔ آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ کاش کوئی میری حفاظت کے لیے یہاں آ جاتا اور میں سکون سے نماز ادا کر لیتا۔ اچانک تلوار کی جھنکار سنائی دی، پلٹ کر کے دیکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری دکھائی دی۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ ابو ایوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے تلوار کے ساتھ۔ کہا کہ جس طریقے سے تو نے آج میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایک بڑا ہی نیک بندہ تیری لاش کی حفاظت کرے گا، تیری قبر کی حفاظت کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کس لشکر میں شریک تھے اور کہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر کے حفاظت کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔
روایت اس طرح ان رجل من اہل مکہ ان یزید بن معاویہ کان امیرا علی الجیش الذی غزا فیہ ابو ایوب فدخل علیہ عند الموت فقال له ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اذا مت فاقرؤوا علی الناس منی السلام فاخبروہم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات لا یشرک باللہ شیئا جعلہ اللہ فی الجنہ فلینطلقوا بی فلیبعدوا بی فی ارض الروم ما استطاعوا فحدث الناس لما مات ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فاستلأم الناس وانطلقوا بجنازته رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایک صفحے میں ایسے ہی لائے. میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے. کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ اس لشکر کے امیر تھے. مسند احمد کی روایت. جس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری تھے. میں یہاں ایک چھپتا ہوا سوال کروں گا اور جو لوگ حقیقت کو فسانہ بنانے میں ماہر ہیں شریک ہونے پر بزد ہیں. کیوں بزد ہیں؟ اس لیے کہ ابو ایوب انصاری کا بھی مسلک یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں جس آدمی کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے وہ یزید ابن معاویہ نہ کہ کوئی دوسرا. لہذا یہ بچہ جس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے مجھے بھی اس کے اندر شرکت کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے ہر آدمی کے لیے مغفرت کی بشارت دی ہے. مغفور لہم کہا ہے تمام لوگوں کو. مجھے چاہیے کہ میں اس کے اندر شریک ہوں اگرچہ میری عمر اس لائق نہیں ہے کہ میں لشکر میں شریک ہو کر کے لڑائی کر سکوں. 80 سال کا بڈھا کیا لڑے گا؟ آدمی جب ایک بات کو نہیں ماننا چاہتا اسے حقیقت سے زیادہ فسانے اچھے لگتے ہیں تو پھر وہ درایت کو طاق کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے ضعیف سے ضعیف تر روایات کا سہارا لینے سے بھی نہیں چوکتا باز نہیں آتا. ایسی لوگوں ایسی عقلوں کے اوپر انتہائی ترس آتا ہے, رحم آتا ہے کہ ایسے لوگ جب اس طریقے کے مقامات پر پہنچتے ہیں تو عقل و درایت کو طاق پر کیوں رکھ کر کے بات کرتے ہیں؟ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 80 سال کے اس بوڑھے صحابی نے حضرت یزید کی کمان میں لڑنے کا فیصلہ اتنے طویل سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کا ارادہ اور عزم کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو بخاری میں ہے اس کی پیشین گوئی, پہلی پیشین گوئی ان کے باپ کے تعلق سے ہے اور دوسری پیشین گوئی اسی بچے کے تعلق سے ہے جو اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے. قسطنطنیہ پہنچتے ہیں, وہیں انتقال ہو جاتا ہے. انتقال سے پہلے بلاتے ہیں. یزید کا مقام دیکھیے, مقام یزید کو جان لو. میزبان رسول جس کا مقام کسی بھی مسلمان پر غیر واضح نہیں ہے, واضح. بلاتے ہیں, بیٹے کچھ وصیتیں کرتا ہوں, میرے مرنے کے بعد وہ وصیتیں پوری کر دینا. کہا کہ حضرت فرمائیے. کہا کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد نماز جنازہ تو پڑھے گا. کیا بات ہے. جی ہاں, تاریخ کھول کر کے دیکھ لیجئے کتابیں تاریخ کی کہ ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھائی. اگر یزید کجرو ہوتا, کندے ناتراش ہوتا, بدباطن ہوتا, خبیث ہوتا اور دنیا بھر کے عیوب اور نقائص جو اس آدمی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اگر ان کا حامل ہوتا تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری
نماز جنازہ پڑھاتے نا، اسی لشکر میں تو حضرت حسین بھی ہیں. کمانڈر ان چیف یزید ہے، یہ وہی لشکر ہے جس کے ہر فرد کے بارے میں مغفور اللہم ہونے کی بشارت دی ہے، اور اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے، اس کا یہ مقام ہے. لہذا وصیت فرمائی میرے بچے میری نماز جنازہ تو پڑھے گا. اور نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھائی میزبان رسول کی، جس نے نبی کو سب سے پہلے مدینہ میں اپنا مہمان بنایا. نبی جس کا پہلا مہمان بنا اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا یزید، اور وہ بھی وصیت ابو ایوب کے مطابق. اور دوسری وصیت میرے بچے، ایک دوسری وصیت ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ارض روم میں مجھے جتنا ہو سکے فَلْيَبْعُدُونِي بِهِ فِي أَرْضِ الرُّومِ مَا اسْتَطَاعُوا، جتنی طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو، مجھے دشمن کی زمین میں آگے لے جا کر کے دفن کرنا. کیا درد تھا، کیا پیار تھا اسلام سے صحابہ کرام کو. یقیناً اسی محبت اسلام کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے، اور اسلام پر جان چھڑکنے کے انداز کی وجہ سے صحابہ کرام کو مقام بلند عطا ہوا ہے، جو مقام بلند کسی کو عطا نہیں ہوا. تبھی تو زبان وحی ترجمان نے اس پوری جماعت کے بارے میں ایک وصیت فرمائی ہے. وصیت اس طرح: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں لائے. وہاں دیکھ لو یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یعنی میرے صحابہ یہ تنقید کی خراج پر نہیں لائے جا سکتے، یہ تنقید کی خراج سے بالا تر ہیں. ان کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی، ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ان کے اوپر نقد ہی نہیں کیا جا سکتا. اسی حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث سے ملتی جلتی آیات کی روشنی میں یہ اصول بنایا ہے محدثین نے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں. ان پر جرا نہیں ہوگی. مثلا سند ایسے ہوتی ہے یروی المزنی، امام بخاری سند لاتے ہیں یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مزنی روایت کرتے اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے اپنے استاد امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت مزنی کے اوپر بحث ہوگی یہ کون ہے، ان کو تنقید کی خراج پر رکھا جائے گا. امام شافعی کو تنقید کی خراج پر رکھا جائے گا، تنقید کے معیار پر کس کر دیکھا جائے گا یہ ہے کون. مزنی کو تنقید کے معیار پہ کھڑا کیا جائے گا، تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. امام شافعی کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امام احمد کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، نافع کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امام مالک کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. لیکن آگے جو راوی ہے ابن عمر، اس کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر تنقید مت کرو، یہ عدول ہیں. اور پھر آپ نے ریپیٹ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو. مقام بتایا گیا، مقام فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قبضہ قدرت ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جس طریقے سے ثابت ہے اسی طریقے سے مانتے ہیں، بلا تکییف، بلا تجسیم، بلا تشبیہ اور بلا تعطیل. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی آدھا سیر جو خرچ کر دے، تو احد پہاڑ کے برابر تمہارا سونا خرچ کرنا یہ آدھے سیر جو خرچ کرنے کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے. یعنی صحابی احد پہاڑ کے برابر، تو بڑے بڑے امام، بڑے بڑے پیر آدھے سیر جو کے برابر ہیں. یہ مقام، یہ اماموں کا مقام ہے صحابہ کے بارے میں. ارے ان کو صحابہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا، نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جانا تو بہت دور کی بات ہے. ان کو
صحابہ کرام کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا، نبی تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر صحابی احد پہاڑ کے برابر ہے تو امام صاحب، پیر صاحب آدھا سیر، کہاں احد پہاڑ۔ میرا خیال ہے اب تک دنیا میں مشین نہیں بنی ہے کہ احد پہاڑ کا وزن بتا سکے، لہذا صحابہ کرام کو وزن نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہیں۔ اور ایک نکتہ یہیں اور بتا دوں کہ یہ اتنی پیاری جماعت ہے، اتنی مقدس جماعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک لنک کی حیثیت رکھتے، ایک واسطے کی حیثیت۔ یہ واسطہ ہٹ جائے تو ہمارا تعلق رسول سے کٹ جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی جماعت ہے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اس سے زیادہ مقام صحابہ اور کیا سمجھو گے؟ اتنی بات اگر یاد رہ جائے مقام صحابہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہ لنک، یہ واسطہ بیچ سے ہٹ جائے تو ہمارا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا واسطہ کٹنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے اور احادیث رسول سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے۔ یہ مقام ہے۔ اور اس مقدس جماعت کی نظیر پر، اس مقدس جماعت کی مثیل پر نہ تو کوئی سورج طلوع ہوا ہے نہ کبھی چاند طلوع ہوا۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، نام نہیں لیا، محمد اللہ کے رسول اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ پوچھئے علماء سے ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں ساتھ، گردن کٹانی ہو تیرے ساتھ ہیں، مال خرچ کرنا ہو تیرے ساتھ ہیں، آبرو قربان کرنی ہو تو تیرے ساتھ، تیری ادا کے اوپر ہم اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معہو نے بتایا ہے، والذین معہ، ورنہ صحابہ بھی کہہ دیا جاتا۔ معیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے معیت۔ اب وقت نہیں ہوتا، علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے جو معیت کی تفسیر کی ہے وہ میں کرتا، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ معیت کی تفسیر ہو جاتی۔ اور آخر میں فیصلہ سنا دیا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ لہذا اب صحابہ کرام کے اوپر تنقید نہیں ہوگی۔ یہ جماعت ایسی ہے جو تنقید سے بالاتر ہے۔ اسی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ چلیے حضرت یزید کے اوپر لگائے گئے ایک الزام کی صفائی خود ایک وکیل صفائی سے لے لیتے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ، سوتیلے بیٹے، ان سے لے لیتے۔ انہوں نے سنا کہ یزید کے بارے میں چند لوگ، خاص طور سے سبائی لوگ، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ سن 36 ہجری میں جو جنگ جمل ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان، جس میں 10,000 مسلمان مارے گئے، یہ نہ تو حضرت علی کی طرف رہنے والے صحابہ کی خطا ہے اور نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رہنے والے صحابہ کی طرف۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حدیث پاک میں الفئۃ الباغیہ کہا گیا ہے۔ جی یہ باغی جماعت، یہ باغی جماعت کون؟ حضرت علی کی نہیں، حضرت عائشہ کی نہیں، حضرت امیر معاویہ کی نہیں، حضرت علی کی نہیں، بلکہ یہ وہی سبائی ہیں جو اسلام کی جڑیں کھودنے کے لیے، انڈرمائن کرنے کے لیے دنوں رات سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ یہ ہے الفئۃ الباغیہ، جو دونوں کے نہیں تھے۔ اور فتنے کو ہوا دینے والے جنگ جمل میں، جس میں 10,000 مسلمان مارے گئے، جو 36 ہجری کے اندر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین ہوئی، اور 36 ہی کے اندر، وہ تو محرم میں ایک مہینہ لڑائی رک گئی تھی، سفر کے اندر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ حضرت علی 85,000، ایسی طریقے سے 90,000 مسلمانوں کو لے کر کے نکلے، حضرت امیر معاویہ 85,000 مسلمانوں کو لے کر کے نکلے، اور مقام صفین کے اوپر خوفناک جنگ ہوئی جس میں تقریباً 90,000 یا 1,00,000 مسلمان مارے گئے۔ اور جانتے ہیں کہ اس فتنے کے پیچھے، اس بلا کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ وہی فئت باغیہ، وہی سبائی ذہن، وہی سبائی ذہن کار فرما تھا۔ اور آج تک یزید رحمہ اللہ کے بارے میں جو کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں وہ اسی
سبائی آئیڈیالوجی کا مظہر، سبائی آئیڈیالوجی کا مظہر ہے، اس لیے کہ واقع کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، موت کے 50 سال بعد سن 61 ہجری کے اندر وجود پذیر ہوا، اور اس کے 100 سال کے بعد واقع کربلا کے اوپر جو پہلی کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ جو غالی شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، یہ پہلی کتاب واقع کربلا کے اوپر لکھنے والا ہے، ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، اس کا نام بھی کتنا برا ہے، اور اس کا عقیدہ انتہائی غالی شیعہ ہے، اس نے روایات کی چھان پھٹک کے بغیر ہر رتب و یابس چیزیں اپنی کتاب مقتل حسین کے اندر نقل کر دی ہیں، اور روافظ کے تمام عقائد کی واقع کربلا کے تعلق سے بنیاد یہی کتاب ہے جو تمام واہی تباہی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو رحم فرمایا اللہ تبارک و تعالی حافظ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اور ان کے شاگرد رشید، مشہور مورخ، مشہور مفسر حضرت عماد الدین ابن کثیر، جن کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی مشہور کتاب ہے اور بڑی محققانہ کتاب ہے، چند جگہوں کو چھوڑ کر کے میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ میں ایک شاندار کتاب ہے، عربی سے اب اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم کو، تاریخ اسلام سے، اسلام کی ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے طلباء کو اور مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو غلط فہمی کیوں پھیلی؟ 100 سال کے بعد لکھی گئی اور بلا تحقیق وہ کتاب لکھی گئی، اس کے اندر یہ واہی تباہی باتیں تھیں، اور شیعہ ذاکرین نے، واعظین نے ان واقعے کو ایسا بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا، تحقیق کا دور تھا ہی نہیں، لوگوں کے دلوں میں سارے واقعات جس طریقے سے انہوں نے بھرنے چاہے بھر دیے گئے۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا تعلق البدایہ والنہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں، یزید کے اندر یہ نقائص ہیں، البدایہ والنہایہ کھول کر کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کرتے ہو ایسا تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے، ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا، وقد حضرت ہوں، میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں، واقمت عندہ، اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، بہت دنوں تک رہا ہوں، میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے، کیا دیکھا؟ رأیتہ مواظبا علی الصلاۃ متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ، البدایہ والنہایہ کی عبارت، جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف سے، میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا، یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا، اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے۔ یسألو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا ہو، مقلد کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی، آن دے رتب و یابس مان لے، آن دے مان لے۔ یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا، دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا، دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا، سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں، اور ملازما للسنہ، سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا، سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنے والا۔ یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی یہ شہادت ہے، ان کی یہ صفائی ہے۔ امام غزالی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں ان کو، وفیات العیان کے اندر ان کا قول منقول ہے، ما صح قتلہ للحسین ولا امرہ ولا رضاہ بذلک، وفیات العیان کھول کر کے دیکھیے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ تفسیرہ حضرت یزید کے تعلق سے موجود ہے، کچھ صحیح نہیں ہے بولتے، ما صح، کچھ صحیح وہی نہیں ہے،
کیا صحیح نہیں ہے؟ قتلہ للحسین کی یزید نے حسین کو قتل کیا ہے. ارے قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ولا امرہ، ہم حکم بھی نہیں دیا کہ قتل کرو، اور حکم دینا تو دور کی بات ہے، ولا رداہ بذالک. اس قتل کے اوپر یزید کی رضامندی بھی ثابت نہیں ہے. اور جو کوئی ایسی بات کہتا ہے وہ فسانہ بیان کر رہا ہے، حقیقت سے دور ہے، صحت اور درایت سے دور ہے. ما صح قتلہ للحسین ولا امرہ ولا رداہ بذالک وفیۃ العیان. واقع کربلا کس طرح وجود پذیر ہوا اس کو سمجھ لیجیے. میں نے بتایا کہ سن 60 کے اندر جب استصواب رائے کرایا گیا تو ممالک اسلامیہ کے بچے نے حضرت یزید کو ووٹ دیا، سوائے 2 لوگوں کے. عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، حضرت حسین بھی مدینہ میں ہیں. مدینہ کے گورنر کے پاس یہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ تمام لوگوں نے، تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی ہے. حسین بھی بیعت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت لے لو تاکہ خلفہ شار نہ ہو. پہلے تو حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کر لوں گا، عبداللہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو، سوچنے کا موقع دو. کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ سوچنے کے بعد بیعت کرنی تھی. راتوں رات بھاگ گئے دونوں. حضرت حسین بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی دونوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا، شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مدینہ سے نکل بھاگے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی راتوں رات مدینہ سے نکل گئے اور یہ پہنچے وہاں. تبری کی روایت کے مطابق فنزل الحسین دار العباسی، دار العباسی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابن عباس کے گھر میں مقیم ہو گئے، وہاں اتر گئے اور بڑا اعزاز و اکرام کیا حضرت عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن زبیر یہ حرم میں گھس گئے. انہوں نے کہا میں عائز بالبیت ہوں، میں خانہ کعبہ کا پناہ گزین ہوں، ریفیوجی ہوں، میں خانہ کعبہ کو اپنا پناہ گاہ مانتا ہوں، اپنی پناہ گاہ مانتا ہوں. عائز بالبیت انہوں نے کہا. وہ تو حضرت ابن عباس کیا ٹھہر گئے اور یہ حرم میں ٹھہر گئے اور عائز بالبیت اپنے آپ کو کہنے لگے. مرکز گریز لوگ، مرکز سے نفرت کرنے والے لوگ، شرپسند لوگ، سر فہرست سبائی جو کوفہ میں بھرے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، مدینہ سے نکل کر کے مکہ آ گئے ہیں، بہت خوش ہوئے. ایک پوائنٹ ملا انہیں شرنگیزی کرنے کا اور فتنہ پھیلانے کا. فوراً خطوط کے سلسلے جاری ہوئے. تقریباً 150 آدمی یکے بعد دیگرے حضرت حسین کے پاس آئے مکہ کے اندر، اور ہر آدمی جو آتا تھا کم سے کم 2-3 خط تو ضرور لاتا تھا. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیے کہ اتنے خطوط آئے، 150 آدمی آئے اور ہر آدمی 2-3 خطوط لے کر آتا تھا. بڑے بڑے 2 تھیلے خطوط کے بھر گئے اور ہر ایک میں یہی لکھا رہتا تھا آپ نواسے رسول ہے، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کے مقابلے میں یزید کی کیا حیثیت ہے، آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے اوپر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. باپ کو تو زندگی میں رلایا اور یہ سبائی اب بیٹے کو بھی پھنسانے کے چکر میں زندگی بھر حضرت علی کو رلاتے رہے. حکومت کی نرم پالیسی دیکھیے. یہ فتنہ انگیزی مکہ کے جو گورنر ہیں ان کی نگاہوں سے چھپی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں وہ عمر ابن سعید، لیکن چشم پوشی کر رہے ہیں اس لیے کہ نواسے رسول ہیں. حکومت کی نرم پالیسی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یزید نے کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی. کوفہ کے فتنین آ رہے ہیں، شرپسند آ رہے ہیں، حکومت کو ایک ایک بات کی خبر ہے، لیکن حکومت کی پالیسی ان کے حق میں ہمیشہ نرم رہی. بات یزید تک پہنچی. یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا، کہا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوفی شرپسند لوگ، مرکز گریز لوگ
یہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کے در پہ ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور کہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کا پیش خیمہ نہ بن جائیں، لہذا ان کو سمجھایا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سمجھایا، تب ابن عمر جو سنت رسول کے اوپر سختی سے عمل کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو تفرقے سے تعبیر کیا، فتنے سے تعبیر کیا، تبھی تو ان دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ تمام صحابہ کرام کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ابن عمر کا حسین کو سمجھانا، عبداللہ ابن زبیر کو سمجھانا، ابن عباس کا سمجھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے، سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین اس معاملے میں صحیح روٹ پر نہیں ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے۔ پچاس آدمی آ کر ٹھہر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے سازش کے دائرے میں آ گئے، لیکن انہوں نے فوراً ہی روانگی کو بہتر نہیں سمجھا۔ مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو انہوں نے پہلے روانہ کیا، وہ بھی پس و پیش میں تھے، لیکن ان کے زور ڈالنے پر مسلم ابن عقیل نکلے اور کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے پہلے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور جانتے ہیں کہاں رکے یہ مسلم ابن عقیل؟ مختار ابن عبید ثقفی کے ہاں، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ٹھہرا۔ مختار ابن عبید ثقفی کے گھر میں مسلم ابن عقیل رکے، اور یہی مختار ابن عبید ثقفی ہے جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر ایک بڑے سیدھے سے سادے صحابی حضرت نعمان ابن بشیر تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں، مختار ابن عبید کے ہاتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تقریباً 18,000 آدمیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، تنگ آ کر کے ہتھیار ڈال دیا انہوں نے، اور یزید کے پاس یہ خط بھیجا کہ معاملہ ایسا 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 ہے۔ یزید نے فوراً انتہائی سخت گیر حکمراں، انتہائی سخت گیر حاکم، انتہائی سخت گیر گورنر ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کی بھی تولیت اس کے حوالے کر دی۔ یہ وہاں کوفہ پہنچا، اس کو معلوم ہوا کہ مختار ابن عبید کیا ہیں، اعلان کروا دیا کہ جس آدمی کے گھر میں مسلم ابن عقیل پائے گئے اس کو سر عام پھانسی دے دی جائے گی۔ مختار گھبرا گیا اور کسی بہانے سے مسلم ابن عقیل کو وہاں سے ٹرخا دیا۔ یہ بیچارے ہانی ابن عروہ کے آ گئے، ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ ہانی ابن عروہ بھی بعد میں پکڑ لیے گئے۔ اب یہ پتا چلا مسلم ابن عقیل کو کہ میرا میزبان ہانی ابن عروہ پکڑ لیا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو حکومت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے۔ 18,000 آدمی میں سے صرف 4,000 آدمی میدان میں آئے، اور اس وقت جو قصر عمارت تھا، گورنر کا قصر تھا، محل تھا، اس کو انہوں نے گھیر لیا۔ 50 آدمیوں کو لے کر کے ابن زیاد قصر کے اوپر چڑھا، اور اسے سمجھایا کہ دیکھو شرنگیزی مت کرو، فتنہ مت پھیلاؤ، امت مسلمہ میں خلفشار مت پیدا کرو، ورنہ ایک ایک سے اچھی طرح نمٹوں گا میں۔ اس کی سخت گیری مسلم تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر 18,000 آدمی اڑن چھو ہو گئے، صرف 30 آدمی رہ گئے، وہ بھی دھیرے دھیرے ادھر ادھر ہو گئے، اور ان کو پکڑ لیا گیا، اور ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل دونوں کو گورنری کے قصر ہی میں پھانسی دے دی گئی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس دن پھانسی دی گئی اس سے پہلے ہی عمر ابن سعد کو، جو کہ وہاں کے لشکر کے کمانڈر تھے، یہ سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، ان سے انہوں نے وصیت کی کہ میرے حق میں تو پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں وصیت کر رہا ہوں، حسین کو خبردار کر دو وہ کوفہ نہ آئیں، کوفہ والے غدار ہیں، یہاں نہ آئیں، اور ان کو سولی دے دی جاتی ہے۔ عمر ابن سعد کو یہ وصیت پہنچانی تھی۔ جس دن ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل کو قتل کیا گیا،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے 1-2 دن کے بعد مکہ سے چل نکلتے. مکہ کے تمام لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ مت جائیے, کوفی لوگ اچھے نہیں, آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. لیکن ادھر مسلم ابن عقیل کا پہلے خط آ گیا تھا کہ 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں. بعد کے حالات جو مسلم ابن عقیل کو پیش آئے ان کا علم تھا نہیں. انہوں نے 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد روانگی کی ٹھان لی. مکہ کے تمام لوگ سمجھا کر تنگ آئے, نہیں مانے تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر چلا گیا اور ان کا طرح چھوڑ دیا. عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے کوئی صحابی تیار نہیں ہے. بتائیے, جن لوگوں نے حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی, باطل کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہے, ہمیشہ صف آرا رہے, انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی, معرکہ حق و باطل نہیں تھا. ورنہ حرف آتا ہے کہ صحابہ جو حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے, اس معرکہ حق و باطل میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اور صحابہ کرام کو تو چھوڑیے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 صاحبزادے, ایک روایت کے مطابق 17 لڑکے ہیں حضرت علی کے, تو 15 صاحبزادوں میں سے 11 صاحبزادوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں. بمشکل 3 ان کے ساتھ ہوئے, خود ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 بیٹوں میں, ان کے 15 بھائیوں میں صرف 2-3 بھائی ان کے ساتھ ہوئے, بقیہ 11 بھائیوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. تو جو اعتراضات صحابہ کرام کے اوپر ہوتے, کیا علی کے لڑکوں پر نہیں ہوتے؟ ان کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کا حق و باطل نہیں ہے. حضرت حسین چلتے ہیں. مکہ سے کربلا کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ مکہ سے کربلا کا فاصلہ 15 کلومیٹر ہے. 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد 30 دن چلنے کے بعد 31ویں دن یہ مقام کربلا میں پہنچتے ہیں. یاد رہے کہ یہ 50 کوفی رکے ہوئے ہیں, انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ حج کیا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مکمل عزم کر لیا حضرت حسین نے کوفہ جانے کے, لہذا رک جاؤ. یہ 15 شرپسند ان کے ساتھ ہی موجود ہیں, یہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں. راستے میں کچھ لوگ اور ساتھ ہو گئے, تقریباً 72 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ کربلا پہنچا. آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 10 ذی الحجہ کو نکلے ہیں اور 10 محرم کو پہنچے ہیں. تقریباً 1 مہینے کا عرصہ سفر میں گزر گیا ہے. یہ پہلے کربلا نہیں گئے, اس لیے کہ کربلا دمشق کے راستے پر ہے. یہ پہلے قادسیہ سے آگے عزیب سے ہو کر کے مقام القراء پر آتے ہیں. القراء پر آتے ہیں تو ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کی کمان میں ایک لشکر آتا ہے اور روک دیتا ہے, اور یہیں پر ان کو سمجھایا جاتا ہے. انہی لوگوں نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ ایسا مت کیجیے. بات چیت چلتی رہی, آخر حضرت حسین کی سمجھ میں بات آ گئی. آپ البدایہ الاصابہ فی تمییز صحابہ اٹھا کر کے دیکھیے, اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے, جو قول خود کہہ رہا ہے کہ یہ معرکہ حق و باطل نہیں تھا. اس لیے کہ اگر یہ حق و باطل کا معرکہ تھا تو اس میں رجوع کرنا یہ تو باطل سے صلح کرنے والی بات تھی, باطل سے پیچھے ہٹ جانے والی بات تھی. کیا کہا انہوں نے؟ الاصابہ فی تمییز صحابہ کی عبارت دیکھیے. حضرت حسین یہ کہتے ہیں, اختر منی احدا ثلاث اما ان الحق بثغر من الثغور و اما ان ارجع و اما ان اضع یدی فی ید یزید فقبل عمر ذلك منہ. یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ کی روایت, اور اس کا
اس کے الفاظ، اس کے ورڈز، کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو، اختر منی احدی ثلاث، 3 باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو، اختیار کر لو. کیا؟ ایک تو مجھے کسی محاذ پر بھیج دو جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو، مکہ سے آیا ہوں مکہ چلے جانے دو، یا میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ دوں، یعنی بیعت کر لوں. بیعت پر آمادگی حضرت حسین نے ظاہر کر دی تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معرکہ حق و باطل نہیں تھا، وہ بھی یزید کے بارے میں اپنا ذہن صاف کیے ہوئے تھے، اور یہ کوفہ والوں کے ورغلانے سے ایسی حرکت کر بیٹھے. اگر یہ مارکہ حق و باطل ہوتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں، ان اضع یدی فی ید یزید، میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. اچھا، یہ تیسری شرط ابن زیاد نے مان لی. فقبل عمر ذلک منہ، ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد جو سمجھا رہے تھے یہ بات انہوں نے قبول کر لی. اب یہ قادسیہ سے آگے مقام القرعہ پر یہ بات چیت ہو رہی تھی. اب جب بات انہوں نے مان لی، اب ان کو جانا ہے دمشق یزید کے پاس، تو اب یہ مقام القرعہ سے ہو کر کے مقام عزیب پر پھر آتے ہیں. عزیب سے آگے بڑھ کر کے قرعہ ہے نا، قادسیہ سے آگے، اب پھر گھوم کر کے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر کے مقام عزیب پر آئے ہیں، اور مقام عزیب سے چلتے ہوئے دمشق کی طرف ایک جگہ پہنچتے ہیں جو ارض الطف کا ایریا ہے. ارض الطف اس کا ایک قریہ ہے اقر، اس کا ایک کھیڑا ہے، اس کا ایک ہیملٹ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے. وہاں ٹھہر گئے، مقام عزیب پر پھر واپس پلٹے اور وہاں سے دمشق کے راستے پر چلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پکا ارادہ یہ تھا کہ یزید سے بیعت کر لیں گے، اور آگے بڑھ کر کے مقام کربلا میں رکے. مقام کربلا کہاں ہے؟ یہ ارض الطف کا علاقہ، ایریا، اور ایک گاؤں ہے العقر، اس سے متصل ایک کھیڑا ہے، ایک میدان ہے. اسی کھیڑے اور میدان کے پاس یہ لوگ اتر گئے، اور عمر ابن سعد بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں کچھ لشکر کو لیے ہوئے. ایک بات یہاں بتا دوں، بنو ہاشم کے جتنے لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں، اس میں کچھ بچے بھی ہیں، سکینہ ہے، حضرت زینب ہیں، سب ہیں. ان کے ساتھ وہ 50 شرنگیز بھی ہیں، اور مقام القرعہ میں حر کی قیادت میں یہ بہت بڑا شرنگیز فتنہ پھیلانے والے شخص تھا حر، اس کے ساتھ 200 آدمی اور آ گئے. اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کوفہ نہ جا کر کے اب یہ دمشق جا رہے ہیں، تو یہی وہ فتنہ پرور لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جب یزید کے پاس جا رہے ہیں، وہ خطوط کے 2 تھیلے جن پر ہماری دستخطیں ہیں، اگر یزید کو مل گئی تو ہر ایک کو پھانسی دے دی جائے گی. انہوں نے پہلے مطالبہ کیا کہ وہ خطوط کے تھیلے دے دیے جائیں. حضرت حسین نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا. یہ لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے. بنو ہاشم کے ساتھ 50 فتنہ پرور تو آ ہی رہے تھے، 200 فتنہ پرور اور ساتھ میں ہو گئے. اب یہ بھی مقام کربلا میں آ گئے. ان کے پاس تلواریں ہیں. عمر ابن سعد کو شبہ ہوا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ چھوڑیے، یہ اپنے ہی لوگ ہیں. کہا نہیں ان کے ہتھیار ہم رکھوا لیتے ہیں. کہا کہ نہیں، چھوڑ دیجئے، یہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں. عمر ابن سعد تو ہتھیار رکھوانے والے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نرمی برتی، رات ہوئی تو فوراً یہ 250 سبائی، 250 کوفی انہوں نے حملہ کر دیا خیمہ حسین پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. 2-3 علی اصغر، علی اکبر، یہ سارے بچے مارے گئے. تقریباً 18 بنو ہاشم کے افراد مارے گئے. کتنے؟ 18. اب شور و غوغا جب ہوا تو حکومت کی جو سپاہ تھی عمر ابن سعد کی کمان میں، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. فوراً انہوں نے ان فتنہ پروروں کے اوپر دھاوا بول دیا. کچھ لوگ تو اندھیرے میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تقریباً 54 آدمی، 54 سبائی کھیت ہو گئے، وہیں مارے گئے. سبائیوں نے جب یہ دیکھا کہ حکومت کے فوج بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی، تو انہوں نے پلٹ کر کے حکومت کے آدمیوں کے اوپر حملہ کر دیا. حکومت کے لوگوں نے بھی یہی سمجھا، حکومت کی سپاہ نے، کہ شاید
حسینی لشکر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. یہ معاملہ صرف 1-1.5 گھنٹے کا ہے. 1-1.5 گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ تھیلے مل نہیں رہے انہوں نے آگ لگا دی. آگ لگانے کی وجہ یہ ہے تھیلے ملے نہیں خطوط کے تو انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی تاکہ وہ خطوط کے تھیلے بھی جل کر ختم ہو جائے. لہذا اس میں نہ تو یزید کا ہاتھ ہے، نہ ابن زیاد کا ہاتھ ہے، نہ کوفہ کے گورنر کا ہاتھ ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے بھی نہیں تھے اور جو یزید کے بھی نہیں تھے. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے. اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے یاقوت حموی کی معجم البلدان کے اندر یاقوت حموی مشہور مورخ ہے، لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب، بے شمار چشمے، 4 چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے، بتایا ہے کہ 4 چشمے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمے نکلے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی سی کھودی جاتی تو پانی نکل آتا. لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریا فرات کا. دریا فرات پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا کی زمین تو خود سرسبز و شاداب ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ مشہور مورخ نے معجم البلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یاقوت حموی ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب، بے شمار چشمے وہاں موجود، کم سے کم 4 چشمے تو واضح طور پر یاقوت حموی نے معجم البلدان کے اندر بتائیں. مورخ کنفیوژن میں رہتا ہے، پڑھنے والا بھی کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا. نیز ایک معاملہ اور بھی ہے کہ ابو مخنف نے تبری کے حوالے سے ایک عجیب بات لکھ دی ہے مقتل حسین کے اندر کہ جب سارے لوگ قتل کر دیے گئے اور حضرت حسین بچے، اب ان کو میدان میں آنا تھا اور سب سے لڑنا تھا، انہوں نے وہ امر بمسکن کہا کہ مشک لاؤ، اور مشک کو کیا کرنا؟ فی جفنتن عظیمہ، ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈال کر کے مشک ملا دیا جائے تاکہ میں نہا لوں. نہانے کے لیے ٹب بھر پانی موجود ہے، لشکر حسین کے لیے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. یہ عجیب قسم کا کنفیوژن ہے، کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. فی جفنتن عظیمہ، جفنہ کی جمع جفان، قرآن میں ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈالا جائے، اس کے اندر مشک ملایا جائے، پھر اس کے بعد میں نہاؤں گا، نہانے کے بعد میدان جنگ میں جاؤں گا لڑنے کے. جبکہ معاملہ دن کا نہیں، رات میں 1 گھنٹے میں سب ختم ہو گیا. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ سب کے سب سبائی تھے جو نہ حسین کے تھے نہ یزید کے تھے. رہا معاملہ گردنیں کاٹ کر کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑانا، سر حسین کا دمشق لے جایا جانا، یزید کا ان کے ہونٹوں کے اوپر، کہا جاتا ہے کہ جس ہونٹ کو رسول بوسا دیتے تھے اس کے اوپر اس نے چھڑی ماری. بالکل غلط بات ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو یہ کس کا ڈسا ہوا تھا؟ یزید کا نہیں، یزید کے فوجیوں کا نہیں، سبائیوں کا، ان لوگوں کا جو نہ حسین کے تھے اور نہ یزید کے تھے، ان کا ڈسا ہوا. ان کی حالت زار دیکھ کر کے البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں فَبَكَى يَزِيدُ حَتَّى كَادَتْ نَفْسُهُ تُفِيضُ وَبَكَى أَهْلُ الشَّامِ حَتَّى عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ. کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے، لٹے پٹے قافلے کو دیکھ کر کے حضرت یزید ایسا رونے لگے جیسے ان کا دم نکل جائے گا. قادت نفسہ تفیض، ایسا لگتا تھا جیسے حضرت یزید کا دم نکل جائے گا. اور ان کو روتے دیکھ کر کے سارے شام والے جو وہاں موجود تھے رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. قد علت اصواتہم، ان کی آوازیں بلند ہو گئی. اتنا روئے حضرت یزید. بتائیے اگر ہاتھ ہوتا تو حضرت یزید ایسا کرتے؟ بہادر اور سخی آدمی اس طریقے کی ذلیل حرکتیں اور اوچھی حرکتیں نہیں کرتا. اور حضرت یزید تو ایک گہرا رشتہ رکھتے ہیں حضرت حسین سے. خالو کو اس طریقے سے قتل کیا جانا اور خالو کے ساتھ اور نواز رسول کے ساتھ اس طریقے کی بات کرنا کم سے کم ایک بہادر اور ایک سخی آدمی کے شایان شان نہیں.
جس پر تمام ممالک اسلامیہ کا بچہ جس کی خلافت پر متفق ہو، وہ کم سے کم ایسی ذلیل حرکت تو نہیں کر سکتا. ایک مورخ ماننے کے لیے تیار نہیں، کم سے کم میرا ذہن تو اس کو تسلیم کرنے پر بالکل تیار نہیں ہے. حضرت زین العابدین کئی مہینوں تک وہاں ڈیرے، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار کربلا ہیں، بیمار کربلا، وہیں یزید کے پاس ہی ٹھہر گئے. جانے کا جی نہیں کہتا تھا، کہنے لگے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے. بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، انعام و اکرام کے ساتھ حضرت یزید نے ان کو روانہ کیا. حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے. بتاؤ، یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ. شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے: بنا کردند خوش رسمیں بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کند نی عاشقان پاک تین اترا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.